مزید جوش کے ساتھ، مزید غم کے ساتھ اس کے دل میں آتی ہے. کتنی دفعہ ایک انسان ایک ہی داستان کو سن سن کر اپنے آنسو بہاتا رہے گا، لیکن یہ کمال صرف ابا عبداللہ کا ہے کہ جب انسان ہر سال جس لمحے کی مصیبت کے بارے میں سوچتا ہے اس کا دل مزید غمگین ہوتا رہتا ہے. لیکن جہاں تک ابا عبداللہ کے نہضت کا سوال ہے، جہاں تک کہ ان کے انقلاب کا سوال ہے، خدا نہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اپنے زمانے کے حسین کو، اپنے زمانے کے امام کو یاد تو کیا، محبت کے دعوے بھی کیے، لیکن پھر اسی حسین کو کوفہ میں، کربلا میں تنہا چھوڑ دیا. کیا وجہ تھی؟ بہت مہم ہے مومنین کے لیے، محبان حیدر قرار، محبان امام حسین کے لیے کہ وہ اس چیز پر تفکر کرے کہ خدا نہ کرے کہ ہم اس قوم میں سے ہوں جنہوں نے اپنے امام کو تنہا چھوڑ دیا. کوفیوں نے 18,000 روایتوں کے مطابق خطوط لکھے. ان خطوط کو انسان پڑھے، کچھ خطوط تاریخ میں رقم ہے. جس طرح سے مخاطب کیا گیا ہے امام حسین کو کہ ہماری زندگی کے بہار، ہمارے امام، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. لیکن جب آپ ان خطوط کو پڑھیں، بعید ہے کہ انسان سوچے کہ ان لوگوں نے ظاہری منافقت کی بیسس پہ یہ کام کیا ہو. ظاہری منافقت کیا؟ ظاہری منافقت یہ کہ انسان کو پتہ ہے کہ وہ منافقت کر رہا ہے. ایک مخفی منافقت ہوتی ہے. مخفی منافقت کیا؟ کہ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ منافقت کر رہا ہے. ان لوگوں نے جو خط لکھے وہ اس وجہ سے نہیں لکھے تھے، یہ سوچ کے نہیں لکھے تھے کہ آج 10 محرم کے روز ہم اپنی تلواروں کو ان کو بلاتے ہیں اور ہم اپنی تلواروں کو انہی کے خلاف استعمال کریں گے. بلکہ جو حب دنیا، حب نفس تھا، اس نے ان لوگوں کو اجازت نہیں دی کہ وہ امام کی نصرت کر سکے. بس اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابا عبداللہ الحسین شاید اس وقت کے کچھ لمحات کے بعد علی اصغر کو لے کر آتے ہیں میدان کربلا میں، علی اکبر کو لے کر آتے ہیں تو خطاب کرتے ہیں، فرماتے ہیں اشقیاء سے کہ اگر تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، تمہیں پانی میرے حال پر روکنا ہے تو تم نے کر لی. اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور؟ اس کو پانی پلا دو. اگر وہ 2 گھونٹ پانی بھی پلا دیتے، 2 گھونٹ پانی پلا دیتے تو کیا ہوتا؟ لیکن ہم اس لمحے میں دیکھتے ہیں تاریخ میں رقم ہے کہ ابن زیاد کی فوج میں ایک تہلکہ سا مچ جاتا ہے، لوگ رونا شروع کر دیتے اور اس وقت عمر سعد ملعون حکم دیتا ہے حرملہ کو، خدا کی لعنت ہو اس ملعون کے اوپر جس نے اہل بیت کو اس طرح کا غم دیا، لعنت ہو اس کے اوپر کہ
حکم دیتا ہے کربلا کو کہ حسین کا کلام قطع کرو. لیکن یہاں پر جو نقطہ سوچنے کا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ لوگ تھے جو کہ رو رہے تھے. خدا نہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے شمار ہو جو امام کے غم میں تو روئے لیکن امام کی طرز زندگی کو نہیں اپنا سکے. امام کے انصار کو جب دیکھیں، ایکسیپشنز ہیں، کچھ استثناء ہیں، خور ابن یزید رہائی کی یا کچھ اور شہداء کربلا جنہوں نے آخری وقت میں، بالکل آخری وقت میں کیمپ اپنا چینج کیا. لیکن وہ ایکسیپشنز ہیں. ہم اپنی زندگی کو اس ایکسیپشن کی امید میں نہیں گزار سکتے. باقی تمام شہداء، تمام انصاران امام حسین کربلا سے پہلے اس طرز زندگی کو انہوں نے اپنایا ہوا تھا جو کہ ان کے مولا نے ان کو بتایا، جو کہ ان کے مولا نے ان کو ہدایت کی. بس امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فرصت جو ہے وہ گزرتے ہوئے بادلوں کی طرح ہے، گزرتے ہوئے بادلوں کی طرح. اس وقت غیبت میں یہ فرصت ہے، یہ فرصت ہاتھ سے چلی گئی تو بہت مشکل ہوگا امام کی آمد کے بعد انسان کا کیمپ چینج کرنا. وہ ایکسیپشنز تھے جنہوں نے کیا، وہ ایکسیپشنز تھیں. میجورٹی جو انصار تھے وہ واقعاً صحیح معنوں میں حسینی زندگی گزار رہے تھے. بس عاشور پہ کیا ہوا؟ عاشور پہ ان کو اس چیز کا انعام ملا. ایک شیعہ کے لیے، ایک شیعہ کو جنت سے کیا لینا دینا جس پہ اس کا مولا نہ ہو. ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ المستشہدین بین یدیک، کہ کیا مقام ہے کہ اپنے مولا کی رقاب میں شہادت پانا، جام شہادت پینا. ہمارے پاس یہ فرصت ہے. اپنے آپ کو اور تمام مومنین و مومنات کو اس چیز کی تاکید کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ اس فرصت کا پورا فائدہ اٹھایا جائے اور اپنے آپ کو تبدیل کیا جائے. حسین انقلاب لے کر آئے، ایسا انقلاب کی تاریخ، بشر تاریخ میں نہ پہلے نہ بعد میں، یہاں تک کہ جو امام حسین نے جس واجب کو انجام دیا وہ نہ رسول نے، نہ امیر المومنین نے، نہ امام حسن نے انجام دیا. وہ کیا؟ وہ اس وقت انقلاب لے کر آئے کہ جب امت اسلامی، نظام اسلامی منحرف ہو چکا تھا اس حد تک کہ نہیں کو معروف کیا جا رہا تھا، منکر کی نہیں، جو اچھی چیزیں تھیں ان کو روکا گیا، جو بری چیزیں تھیں ان کو پروپیگیٹ کیا گیا. تو اس زمانے میں انقلاب لے کر آئے جو کہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد اب تک ہوا. انقلاب قلب سے آیا ہے، چینج سے. اس کا روٹ ورڈ قلب ہے. قلب کا کام کیا ہے؟ بدلنا. حسینی اگر اپنا آپ کو بدلے گا نہیں جب اس کے پاس فرصت ہے، کیسے وہ مستحق ہو سکتا ہے اس ٹائٹل کا کہ وہ اپنا آپ کو حسینی کہے؟ حسینی ہونا یعنی کیا؟ امیر المومنین کی وہ حدیث کہ اگر تمہارا آج تمہارے کل کے جیسا ہے تو سمجھ لو تم ہلاکت میں ہو، تو سمجھ لو تمہیں دھوکہ ہوا ہے.
तुमने धोखा दिया अपने आप को। अगर मुसलसल हमारी प्रोग्रेस नहीं है, अगर मुसलसल हम अपने हदफ आली यानी आमादगी इमाम यानी क्या यानी कमाल उसकी तरफ हरकत नहीं कर रहे तो बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। खुदावंद से दुआ है कि मफाहिम करबला को हमारे को समझने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद से दुआ है कि परवरदिगार हमको इतनी तौफीक दे कि अपनी ज़िंदगियों को हुसैनी बनाए, हम अपने आप को हुसैनी कहलाने के और इमाम हुसैन इमाम ऑफ द टाइम इमाम असर ज़मान हमको बोले कि ये वाक़ईन एक हुसैनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन सियमा अली अमीरुल मोमिनीन व फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन वल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहल जन्ना व अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन व मोहम्मद अली अल बाक़िर व जाफ़र इब्न मोहम्मद सादिक़ व हुसैन जाफ़र अल काज़िम व अली इब्न मूसा रज़ा व मोहम्मद बिन अली अल जवाद व अली इब्न मोहम्मद अल हादी वल हसन इब्न अली अल ज़की अल अस्करी व अल हुज्जत अल क़ाइम अल महदी अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहिम व सल्लि अला अइम्मतिल मुस्लिमीन व उम्मातिल मुस्तज़फ़ीन व हुदातिल मुमिनीन उसीकुम इबादुल्लाह बितक़वल्लाह। It's a blessing. It's truly a blessing. Oftentimes, I wonder and ponder over this last part of Ziyarat Ashura in which it has been narrated that we thank Allah subhanahu wa ta'ala for this great tragedy of Abu Abdullah al-Hussein. Allahumma lakal hamdu hamd al-shakiri bimusabihim. Normally, our view is we thank Allah subhanahu wa ta'ala on the blessings, and this is what we have been taught. And we, whenever we are afflicted with tribulation, with tragedies, we ask refuge from Allah subhanahu wa ta'ala. We ask for patience. The definition of blessings and tragedies for us are also very clear. I don't know how many of us would be saying Alhamdulillahi Rabbil Alameen if our loved one passes away. I don't know how many of us will be saying we cannot thank Allah subhanahu wa ta'ala enough that our father, our brother, our infant son passes away. Right? We are not going to say that. This is the definition of tragedy and blessing that we have. Whenever we lose someone, it is الذين إذا أصابتكم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Whenever we hear the passing away of someone, what do we say? Quran says
that when the tragedy or difficulties strike those people, they say, to him we belong and to him we return. But this part of Ziyarat-e-Ashura is a heavy proof for us on how we can change our views. Allahumma alhamdulillahi alladhi Allahumma lakal hamdu shakirin bimusabihim. Right? That we are thanking Allah subhanahu wa ta'ala for what? For giving us this tragedy. We are thanking Allah subhanahu wa ta'ala for this tragedy, for this great tragedy. The tragedy, according to the narrations of Prophet Amir al-Mu'minin Imam Hassan, they say that Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. They stated that La yawmaka yawmik ya Aba Abdullah. There is no day like the day of your day, like the day of Ashura. There is no such day. What are we talking about when we say that there is no day like yours? We are saying that this day is greater than the day when the best creation of Allah subhanahu wa ta'ala departed from this world. We are saying that this day is much more heavier than 28th of Safar. What does that mean? La yawmaka yawmak ya Aba Abdullah. It means that it is heavier and more painful of a day than the 21st of Ramadan. And Amir al-Mu'mineen passes away, gets martyred, embraces martyrdom. We are saying that this is better or heavier day than the martyrdom of Lady of Light. We are saying this is better than the day when Imam Hassan's liver was being spit out. Do we understand the magnanimity of this day? Do we understand what is it that Ziyarat-e-Ashura is teaching us? You all read Ziyarat-e-Ashura not too long ago. It says in Ziyarat-e-Ashura over and over again that this day, ma'adham Allah, that this day, ma'adham musibata, that there is no musibah bigger than this for the people of earth and for the people of heavens. But we are, again, towards the end of Ziyarat-e-Ashura, we are thanking Allah subhanahu wa ta'ala for this tragedy. Why? Because this is a day each Shia remembers. Each Shia renew their allegiance with Allah. He made the call 14 centuries ago, Hal min nasr yansurna. And for generations after generations, Shias have been saying, Labbaik ya Hussein, we are here. You really want to answer Hal min nasr yansurna? Put yourself, imagine yourself in the plains of Karbala. In the plains of Karbala, during this time when Abu Abdullah is saying Hal min nasr yansurna, how would you say Labbaika ya Hussein? Labbaika ya Hussein. Labbaika ya Hussein. We want to give allegiance to Abu Abdullah, that no matter what happens, we are never going to let Karbala repeat itself. With all due respect, and I'm sure
the poets did not think through. But you hear some of the poetries that, oh Allah, may no one gets ruined like the way Sakina got ruined. We should change our mindset. May all of our Sakinas be sacrificed. We want to make allegiance that, oh, above the law, we will sacrifice all of our Sakinas, all of our Asghars, just to make sure that not even an ounce of wound, not even an inch of wound gets to your family. May our lives be sacrificed. May our children, may our parents be sacrificed. This is a day. Why is this a blessing? Because it gives us that motivation. It gives us that motivation. It reminds us of the failures of the previous nations. It reminds us of the goal of Abu Abdullah al-Hussein. His goal, as some has stated, was not to form a government. His goal was not so that, like others state, to get shaheed. Those were one of the two consequences that he was going to face, that he was ready for. But the goal was something else. Goal was to implement, to rise against the deviation and distortion of Islam. To rise against the distortion. This is why Imam Hussein said that when you are being ruled over by someone who is corrupt, who is fasid, it's better for a believer to prepare for liqa Allah, to meet his Lord. Imam Hussein's goal did not end with his martyrdom. It only flourished, and it keeps flourishing, as it has been promised. That the love of Hussein will continue to put serenity and peace and coolness in the hearts of the believers. And hence we see, do you not think that how Shias have progressed in their faith over generations? There is a time in the 61st Hijrah, that 6-month-old is getting slaughtered. There is a time in the 61st Hijrah when a 4-year-old daughter of Abu Abdullah, her earrings are being snatched. She is getting beaten up by the oppressors, and for the whole ummah to stay silent on that. From that time, the time, the 61st Hijrah, when this noble sister of Abu Abdullah, Sayyida Zainab Salamullah alayha, is being dragged in the streets of Kufa and Sham. And no one is there to defend her. When she is being called and summoned in the court of Ibn Ziyad, she is being summoned in the courtyard of the drunken people, and everybody stays silent. From that time, we are to a point that no matter what happens, Sayyida Zainab, kulluna Abbasik ya Zainab, we all are your Abbas. To the point that
No one is coming forward to defend her. To now, when Shias they flocked towards the shrine of Sayyidah Zainab when they heard and they felt the threat of the descendants of Umayyads who were trying to destroy her shrine by sacrificing their lives. Don't you think Lady Zainab would wonder now that where were these Shias? How she would wish these people, these shuhada, have become the pride. We say, Ya laytana kuntu ma'akum, kunna ma'akum, fa'afuzna ma'akum, fawzan azima. Don't you think that somewhere in their mind they would also think that we wish that we had Shias like this who are giving up their lives to defend my shrine? We wish that these people were there on the 61st Hijrah. If they had been there, nobody would have dared to hit me with the spears. Don't you think she would wonder that if these Shias would have been there, nobody would have dared to take us as prisoners? Regardless, just the love. This is the progress on the brighter side, and we need to get ourselves connected with those who are ahead of us, spiritually connected, willing to give up everything that is in our possession for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake of defending the honor of Ahlul Bayt. We should get ourselves connected with all the threats, with all the treachery that these descendants of Umayyads try to create, the plots that they try to make. You still see people flocking to the shrine of Sayyidah Zainab. Just yesterday, there were 6 martyrs who were in the procession of commemorating the great revolution that this lady waged on this world. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us become Zainabiyun in the true sense of the word. I ask Allah subhanahu wa ta'ala, may we become those who are noble lady, who are noble Imam, take pride us. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to have us leave this world until He has helped us, transformed ourselves in the true sense of the word, to become a true Shia, to become a true believer, to become a true Husseini. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على